السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین ومن سن سنة حسنة إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه۔ قابل صد احترام معزز و مؤقر علماء کرام، ذمہ داران اعظام، بزرگوں، راہ حق کے نوجوان ساتھیوں، چمن رسالت کے شاہین صفت پروانوں، اللہ رب کریم کا شکر و احسان ہے، مالک ذوالجلال والاکرام نے اس پیاری رات میں نہ سردی ہے نہ گرمی ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو آتمکور کی سرزمین میں جو آنے والا مہمان ماہ ہے، رب کا مہمان، اسی رمضان کے تعارف کے لیے میں آپ کے سامنے آیا ہوں۔ دعا کیجئے اللہ مجھے حق کہنے والا، آپ کو حق سننے والا، اللہ ہم سب کو حق پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے منعقد کرنے والے ذمہ داران ہو، علماء ہو، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، آپ لوگوں کی آمد کو قبول فرمائے، اللہ دنیا اور آخرت کی سعادتوں، رحمتوں، نعمتوں، راحتوں سے اللہ مالا مال فرمائے۔ میرے محترم، ہمارے بھائی شیخ صاحب نے کچھ زیادہ ہی تعارف کروا دیا ہے، خیر یہ ان کا حسن ظن اللہ بنائے ہمیں، ورنہ ہم ایک معمولی عالم دین ہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ مرسی ٹی وی پر ہے، اتنا ضرور ہے کہ الحمدللہ دنیا میں 20 کروڑ لوگوں تک اس ٹی وی کے ذریعے پیغام پہنچ رہا ہے۔ پہنچانے والے کا کمال نہیں اور سننے والوں کا کمال نہیں، سننے آنے والوں کا کمال نہیں، کمال تو یہ ہے کہ عمل کرنے والا، نجات اسی میں ہے۔ دعا کیجئے اللہ مجھے بھی عمل کرنے والا بنائے، اللہ آپ کو بھی عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور کچھ باتیں جو میں آج بولوں گا اگر عمل کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کے اچھے فیوز و برکات ہوں گے اور آخرت میں بھی اس کے بہترین نتائج انشاءاللہ پائیں گے۔ میں صبح 8:30 بجے نکلا ہوں اور یہاں پر 7 بجے کے قریب پہنچا ہوں، کرناٹک کے اس کونے سے۔ اب پھر مجھے سفر کرنا ہے، کوشش کریں، میں بھی کوشش کروں گا کہ آپ تک حق بات کو پہنچاؤں۔ میرے محترم، جیسے کہ میں نے آیت شریفہ پڑھا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، دنیا کی سب سے مقدس ترین کتاب۔ سوچئے یہ ماہ جو آنے والا ہے، ابھی 1 ہفتہ بھی باقی نہیں ہے، نہیں انشاءاللہ 1 ہفتہ برابر، آج کو 8 دن انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو تراویح پڑھیں گے، ہم رمضان کا آغاز ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہم اور آپ کتنے خوش مسرور ہیں، کتنے خوش ہیں، کتنی تیاری کیے ہیں نہیں معلوم۔ ہمارے اسلاف، صحابہ، تابعین، تابعین
6 مہینے دعائیں کرتے تھے. ابھی رمضان 6 مہینے ہیں. دعائیں ہوتی تھی اللہم سلمنی رمضان، اللہم سلمنی رمضان، اللہ رمضان عطا کر، رمضان عطا کر، رمضان عطا کر. 6 مہینے. بعض سلف تو 2 مہینے تجارت چھوڑ دیتے تھے، شعبان میں ہی اپنی تجارت بند. کہتے کہ شعبان کا مہینہ بس رمضان کی تیاری کے لیے ہے. خود اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے اور آپ کے پیارے آقا ہیں، مسلسل 2 مہینے شعبان اور رمضان روزے رکھتے تھے. میرے بھائیوں، جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے یہ رب کا مہمان ہے. اگر میرے اور آپ کے پاس کوئی مہمان آئے تو کتنے پر یہ ہو جائے. ابھی 3-4 دن سے شیخ ضیاء پونس کے شیخ صاحب کب نکل رہے ہیں، شیخ صاحب فلاں ٹائم پہ پروگرام ہے. میں صبح نکلنے سے پہلے صبح فجر کی نماز کے بعد کال، پھر کرنول پہنچنے سے پہلے کال، پھر آپ کے آتماکور آنے سے پہلے کال. ایک حقیر مہمان کے لیے اتنی کوشش، اور یہ رب کا مہمان ہے، کتنی کوشش ہونی چاہیے. یہ مہمان صرف مہمان بن کے نہیں آ رہا، بلکہ میرے اور آپ کے لیے نجات کا پروانہ لے کر کے آ رہا ہے. یہ جہنم سے آزادی کا ٹکٹ دے رہا ہے. یہ میرے اور آپ کے گھروں کو رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال کرنے کے لیے آ رہا ہے. میرے اور آپ کے سابقہ سارے گناہوں کی مغفرت کی ضمانت لے کے آ رہا ہے. میرے اور آپ کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں لے کے آ رہا ہے. دیکھو رمضان شروع ہوتا ہے، امیر بھی خوش رہتا ہے، غریب بھی خوش رہتا ہے، بڑا بھی خوش رہتا ہے، چھوٹا بھی خوش رہتا ہے، مرد عورتیں سارے خوش رہتے ہیں. اور یقیناً خوش ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول کے لیے کسی قلب اطہر کا اگر انتظام کیا، وہ کائنات کا سب سے پیارا قلب اطہر تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا. اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو چنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کے سردار. انا سید اولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. ساری کائنات انسانی کے سردار کون؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے لیے چنا. سوچئے قرآن مجید سارے کتابوں میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ کتاب ہے، سب سے مقدس ترین کتاب ہے. اس کے حروف تو چھوڑ دیجئے، اس کے زیر اور زبر میں بھی جب سے نازل ہوا ہے زیر زبر میں بھی کوئی فرق نہیں آیا. ایک نقطہ نیچے کے بجائے اوپر نہیں چلا گیا، اوپر کا نقطہ نیچے نہیں آیا. یہ واحد کتاب ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اس قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. 1857 کی غدر میں 18,000 علماء کرام کو شہید کیا گیا. 3 لاکھ قرآن کے نسخے یا تو دریائے برد کیے گئے یا جلائے گئے یا بے حرمتی کی گئی. کیا ہو گیا؟ قرآن ختم ہو گیا؟ علماء ختم ہو گئے؟ نہیں، الحمدللہ. خود آپ کے اس بستی کے اندر کتنے حفاظ ہوں گے جو زیر اور زبر کی اس کے بغیر الحمدللہ قرآن کو پڑھتے ہیں. تو دنیا کے سارے کتابوں کی سردار اگر کوئی کتاب ہے تو قرآن مجید. اور جس شخصیت پہ نازل ہوا ہے وہ ساری کائنات انسانی کے سردار. اور جو فرشتہ اس قرآن مجید کو لے کر کے آئے ہیں وہ سارے فرشتوں کے سردار. جس ماہ میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے وہ سارے مہینوں کا سردار.
جس رات قرآن مجید کا نزول ہوا ہے وہ سارے راتوں کی سردار، جس قوم کے لیے قرآن مجید نازل ہوا ہے وہ قوم بھی، اللہ نے خود کہا نا کنتم خیر امہ، تم بہترین لوگ ہو، تم اچھے لوگ ہو، اخرجت للناس، تمہارا وجود لوگوں کی بھلائی کے لیے ہوا ہے، تأمرون بالمعروف، تم اچھائیوں کا حکم دیتے ہو۔ روئے زمین کی سب سے بہترین مخلوق۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں۔ وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر، کون؟ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء، اتقیاء، ائمہ کرام، محدثین، مفسرین، وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ سوچو آج ہماری کیا پوزیشن؟ 170 سے 200 کروڑ ہیں لیکن یپا انا کی تصویر بنے ہوئے۔ آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر، آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر، دل کانپتا ہے مسلمانوں کی جہالت دیکھ کر۔ 170 سے 200 کروڑ مسلمان ہیں، قسمہ پرسی میں جی رہے ہیں، پریشان ہے، کئی قسم کے حملے ہیں، یہ سیار کے نام پر کھدیڑنے کی کوشش ہو رہی ہے، این پی آر اور این سی آر کے نام سے جو ہے نا یہاں سے بھگانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن کیا حال ہے ہمارا؟ سوچو وہ صحابہ کرام جو 313 تھے، لرزتا تھا زمانہ، وہ 313 تھے، لرزتا تھا زمانہ ہے، آج کروڑوں بھی تو غلامی کے حوالے۔ 170 سے 200 کروڑ غلام ہیں، اور وہ صحابہ کرام صرف 313 کی مدد کے لیے اللہ نے کہا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور البتہ تحقیق کے بدر کی سرزمین میں اللہ نے تمہاری مدد فرمائی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جب تم کمزور تھے۔ 313 کی مدد کے لیے جانتے ہو کتنی فورس آئی؟ 5000۔ کتنی؟ صرف 313 کے لیے 5000 کی فورس۔ پھر 25 سے 30 کروڑ ہندی مسلمانوں کے لیے، 170 سے 200 کروڑ دوسرے دنیا میں بسنے والوں کے لیے کیوں مدد نہیں آ رہی بابا؟ نعوذ باللہ اللہ کی گورنمنٹ چینج ہو گئی؟ استغفر اللہ، نہیں، ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہمارے چال ڈھال، اگر شاعر کی زبان میں کہا جائے نا، مریض دوائی کھاتا نہیں، نام طبیب کا بدنام ہوتا ہے۔ مریض دوائی کھاتا نہیں، نام طبیب کا بدنام ہوتا ہے، ہوتے ہیں مسلمان کے کام غلط، اسلام بدنام ہوتا ہے۔ ابھی ہمارے بھائی عبدالرحمن تیلگو میں تیلگو نہیں سمجھتا ہوں لیکن الحمدللہ ان کی پوری تقریر سمجھ گیا، بتاتے کہ آج مسلمان کیسے کیسے روپ۔ اللہ تعالیٰ بس ہم کو توفیق، انہیں بتانے کا مقصد جس قوم کے لیے اس قرآن مجید کا نزول ہوا وہ خیر امت ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان کی روشنی میں، بہترین امت۔ جس نبی پہ نازل ہوا وہ سب سے بہترین نبی، سردار انبیاء، جو فرشتہ لے کر آیا ہے وہ سردار ملائکہ، جس رات میں نزول ہوا ہے وہ سارے راتوں کی سردار، لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں، 80 پر 4 سال کی عبادت سے بڑھ کر ثواب۔ لیکن کیا ہے آج ہمارا حال؟ میرے بھائیوں، اسی لیے میں آج آپ کو کچھ باتیں بتانے کی کوشش کروں گا۔ دعا کیجئے اللہ مجھے حق کہنے والا، آپ کو حق سننے والا، اللہ ہم سب کو حق پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان کا آغاز
چاند کے دیکھنے سے ہوتا ہے. تراویح سے چاند نظر آیا علماء اعلان کر دیتے ہیں کہ تراویح ہے. لیکن جانتے ہیں تراویح کیا ہے؟ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم والقرآن یشفعان للعبد. روزہ اور قرآن دونوں کے دونوں قیامت کے دن سفارشی بن کر کے آئیں گے. آج کتنے ہمارے بھائی ہیں کہ بھئی فلاں صاحب سفارش کرتے ہیں, فلاں بزرگ سفارش کریں گے, فلاں بزرگ کی وجہ سے ہم جنت میں ہیں, فلاں کی وجہ سے, جبکہ کوئی گارنٹی نہیں. اور یہاں اللہ کے نبی کی گارنٹی ہے. یہاں حدیث مصطفیٰ کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سید المحدثین حضرت ابو ہریرہ تو حدیث کے راوی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ. لوگوں قرآن پڑھا کرو, اس لیے کہ قرآن پڑھنے سے یہ قرآن تمہارے لیے قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم والقرآن یشفعان للعبد. روزہ اور قرآن دونوں کے دونوں کل قیامت کے دن سفارشی بن کر آئیں گے. روزہ کہے گا اے ربی انا منعتہ من الطعام والشہوات, اے میرے رب میں نے دن بھر 11-12 گھنٹے یا 12-13 گھنٹے میں نے بھوک سے, کھانے پینے سے, خواہشات نفسانی سے روک دیا تھا. فشفعنی, میری سفارش قبول کر لے. فشفعہ اللہ, اللہ روزے کی سفارش قبول کرے گا. روزہ بہترین ساتھی ہے بھائی. والقیام, تراویح, رات کے اندر تراویح کی نماز پڑھنا 1 گھنٹہ, صرف 1 گھنٹے زیادہ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں مت پوچھو ان طولہن و حسنہن, اللہ کے نبی کتنی لمبی لمبی نماز پڑھتے تھے. کبھی 2 رکعت یا 4 رکعت میں پوری رات اللہ کے نبی 2 رکعت کے لیے آدھی رات ٹھہر جاتے. حضرت عبداللہ ابن عباس کا بیان ہے, اللہ کے نبی ایک دفعہ نماز پڑھنے لگے, ہم سوچے کہ اب ایک پارہ ختم ہوگا, رکوع ہوگا, دوسرا پارہ ختم ہو گیا, سورہ بقرہ ختم ہو گیا, سورہ آل عمران, اور اللہ کے نبی پڑھ رہے ہیں. آج ہم تو بس ایک پارے میں ہی تھک جاتے ہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والقرآن, قرآن قیامت کے دن کہے گا اے ربی, او میرے رب, انا منعتہ من النوم, میں نے رات میں جلدی سونے سے روکا تھا. فشفعنی, میری سفارش قبول کر لے. فشفعہ اللہ, اللہ اس کی سفارش قبول کر لے گا. تو گویا رمضان کے مہینے کی پہلی رات جو آ رہی ہے نا, تراویح جہاں سے آغاز ہو رہا ہے, یہ میرے اور آپ کی زندگی کا بھی ساتھی ہے اور مرنے کے بعد کا بھی ساتھی ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی, جب ایک میت کو قبر کے حوالے کیا جاتا ہے, بیوی بچے تو چھوڑ چھاڑ کر چلے جاتے ہیں, اللہ کا عذاب سرانے کے پاس ادھر سے ادھر سے, لیکن کہیں نماز بیٹھی ہے اور کہتی ہے نہیں انٹری نہیں دوں گی, کہیں روزہ بیٹھا ہے کہتا ہے انٹری نہیں ہے, کہیں زکوٰۃ بیٹھی ہے کہتے ہیں انٹری نہیں ہے, کہیں حج بیٹھا ہے, عمرہ بیٹھا ہے یا اعمال بیٹھے کہتے ہیں انٹری نہیں ہے. یہ وہ عبادات ہیں جو میرے اور آپ کے قبر کی تاریکی میں بھی روشنی کا ذریعہ ہے. یہی نمازیں, یہی روزے, یہی زکوٰۃ, یہی اعمال خیریہ. بچے نہیں آئیں گے قبر میں, ماں اور باپ نہیں آئیں گے, بیوی بچے نہیں آئیں گے, دوست احباب نہیں آئیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ ایک بہترین بزرگ کے روپ میں, ہاں, نورانی چہرہ, خوشبو پھوٹ پھوٹ کر آ رہی ہے. میت کہتی ہے کون ہو تم, کتنے پیارے ہو, تمہارے سے خوشبو آ رہی ہے, کون ہو تم؟ کہتے ہیں میں تمہاری نماز, میں تمہارا روزہ, میں تمہارے نیکیاں, میں تمہارے اعمال صالحہ اللہ نے ایک مجسم روپ میں بھیجا ہے. اللہ اکبر. اسی لیے میرے بھائی جو مہینہ آ رہا ہے نا اس کی قدر کرو,
اور اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن مجید میں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے معززین کی، جن کی عظمت کو اللہ نے بیان کیا ہے، جیسے نماز کی عظمت، روزے کی عظمت، زکوٰۃ کی عظمت، حج کی عظمت، عمرے کی عظمت، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کے شعائر کی عظمت کرتا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اس کے متقی ہونے کی نشانی، اس کے دیندار ہونے کی نشانی۔ تو اسی لیے ہمارے صحابہ 6 مہینے رمضان کی تیاری کرتے تھے، 6 مہینے دعائیں کرتے تھے۔ جانتے ہو پہلی رات جب رمضان کی شروع ہوتی ہے، پیاری ہوائیں چلتی ہے جنت کی سے، کیاریوں سے، اور ایک منادی اللہ کی طرف سے اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر ادبر، اے خیر کے متلاشی، اے نیکیاں کرنے والے، اے اچھے کام کے متلاشی، آگے بڑھ، جتنی نیکیاں کر سکتا ہے کر لے۔ وہ یا باغی الشر ادبر، اے برائی کے چاہنے والے، اپنے آپ کو کم سے کم اس ماہ کی حرمت کے خیال کر کے تو اپنے آپ کو برائیوں سے روک۔ 11 مہینے سگریٹ پیے ہوں گے، بیڑیاں پیے ہوں گے، گٹکے کھائے ہوں گے، کوئی اور اس میں رہے ہوں گے، کم سے کم اس ماہ میں تو توبہ کر لینا چاہیے کہ نہیں پائے۔ اس سے بہتر ٹریننگ کا، اس سے بہتر تربیت یافتہ مہینہ پھر نہیں آئے گا زندگی میں۔ اگر یہ چلا گیا تو پھر 11 مہینے انتظار کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ آدمی کے جیب میں پیسہ ہے، گھر میں اناج موجود ہے، بیوی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن حلال چیز کو آدمی ایک دانہ تک نہیں لیتا، ایک پانی کا گھونٹ تک نہیں لیتا۔ کیوں؟ اللہ نے منع کیا ہے۔ معصوم بچے سے کہو، کہتا ہے نہیں انکل روزہ ہونا نہیں کھاؤں گا، انکل پانی نہیں پیوں گا، نہیں پینا نا انکل، بولتا۔ کون سی طاقت ہے جس نے اس کو یہ عزم دیا ہے؟ جب ہم 13 گھنٹے اللہ کی رضا کے لیے حلال ہے بیوی لیکن استعمال نہیں کرتے، کھانا پینا حلال ہے لیکن نہیں کھاتے اور نہیں پیتے، تو پھر حرام چیزوں کو ہم کیسے منہ لگائیں گے؟ سگریٹ حرام ہے؟ حلال ہے کیا؟ نعوذ باللہ نہیں۔ گٹکا، کوئی اور چیزیں نہیں بابا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں مت ڈالو۔ ہم مسلمان ہیں اور اللہ کے نبی نے کہا لا ضرر ولا ضرار، نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے نہ تمہاری وجہ سے کسی کو نقصان پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور اسراف مت کرو۔ اللہ نے اپنے نبیوں سے کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاک چیزیں کھاؤ اور اچھے کام کرو۔ اللہ اپنے نبیوں سے کہہ رہا ہے اے رسولو پاک چیزیں کھاؤ اور اچھے کام کرو۔ لہٰذا میرے بھائیو، تراویح سے آغاز ہوتا ہے۔ سب سے بہتر کھانا جس کے اللہ کے نبی نے تعریف فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، لوگوں سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری کے کھانے میں برکت ہے۔ سحری کھانا چاہیے، برکت والا کھانا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اچھا، اس سلسلے میں بھی جو دعائیں آج کل مارکیٹ میں عام ہیں، میں بھی کبھی پڑھتا تھا، کبھی یاد کیے تھے، ہے نا، آپ بھی پڑھتے تھے ہوں گے کبھی، نویتو ان نصوم غدا للہ تعالی من صوم رمضان یا نویتو بصوم غد، ہے نا، جبکہ یہ کوئی دعا نہیں ہے، یہ کوئی نیت والا عمل نہیں ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ رات میں 2 بجے 3 بجے اگر آپ اٹھتے ہیں، آپ کی بیوی بولے کیوں اٹھے ہو رہے، کہتا سحری کرنا ہے نا۔ آپ کا بچہ پوچھے بابا کیوں اٹھے ہو، کہا سحری کرنا ہے نا۔ بیٹا سو جاؤ، نہیں ابو میں بھی سحری کروں گا نا۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔
میرے بھائیوں، اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے کھانے کو برکت والا کھانا. اچھا اب سحری ہو گئی بھائی، اب زندگی کا آغاز فجر سے ہو رہا ہے. اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم کس کو مالدار سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس کروڑوں کی سمپتی ہے. آج انڈیا کے مالدار کون ہیں؟ ورلڈ کے مالدار کون ہیں؟ ہاں بل گیٹس، ایلن مسک، اڈانی، امبانی، فلاں فلاں. نہیں، کعبے کے رب کی قسم، اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھئے علماء کرام موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. لوگوں، جس کو اللہ نے فجر کی 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق دے دیا، 2 رکعت نماز، وہ بھی سنت، جس کو اللہ نے 2 رکعت فجر کی 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق دے دیا، خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے نا؟ لوگ اگرچہ کیوں نہ مذاق اڑاتے ہو، لوگوں کی پرواہ مت کرو. اللہ کی نظر میں آپ سے اور مجھ سے بڑا مالدار کوئی نہیں جس کو اللہ نے فجر کی 2 رکعت نماز. اور کوشش کریں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ اور پیاری حدیث میں سنانا چاہتا ہوں، صحیح مسلم کے اندر، سنن ابی داؤد کے اندر، خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی للہ 40 یوما مدرک التکبیرۃ الاولی فی جماعت، مدرک التکبیرۃ الاولی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من صلی للہ، جو آدمی اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے، 40 یومن، 40 دن. کتنے دن؟ 40 دن. شاید ہو سکتا ہے ہمارے بھائی اسی لیے چلا چلا کہتے ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن جو آدمی نماز کی پابندی کرے گا، فی جماعت، جماعت کے اندر، اور اس حال میں مدرک التکبیرۃ الاولی، تکبیر اولا کے ساتھ، تکبیر اولا کے ساتھ، ادھر امام اللہ اکبر بولا اور وہ حاضر ہے، اللہ 2 بڑے انعام دیں گے، 2 بڑے انعام دیں گے. براتان، برات من النفاق، اللہ نفاق سے اس کو بری کر دیں گے، اور دوسرا برات من النار، جہنم سے اس کو بری کر دیں گے. اللہ اکبر. پڑھیں گے انشاءاللہ 40 دن. ابھی ادھر 8 دن ہے باقی، کل سے 7 دن ہے نا، ادھر 7 دن اور رمضان کے بعد 7 دن، کتنے؟ 14 دن ہے نا، اور پھر رمضان کے 29 یا 30، کتنے ہو گئے؟ 40-45 دن ہوتے ہیں، ہے نا. تو کم سے کم 40 دن اگر ہم پڑھیں گے، 2 بڑے انعام انشاءاللہ. کل فجر سے ہی شروع کریں گے انشاءاللہ. کریں گے؟ ہاں بھائی، اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو توفیق دے انشاءاللہ. 5 وقتہ نماز تکبیر اولا کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں، اور فجر کی نماز بالکل پڑھیں گے، کل سے ہی شروع کریں گے انشاءاللہ، ہے نا. فجر کی سنتوں سے شروع کریں گے انشاءاللہ. بس رمضان کے کچھ اعمال میں بتانے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، مسائل کے سارے علماء بتائیں گے آپ کو. اس کے بعد 5 وقتہ نماز، اور خصوصاً فجر کی نماز اور عصر کی نماز. اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَلَن يَلِجَ اللَّهُ النَّارَ، اللہ تبارک و تعالی ہرگز اس شخص کو جہنم میں نہیں داخل کریں گے، من صلی البردین، جو 2 ٹھنڈی نمازوں کی پابندی کرتا ہے، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، سورج کے نکلنے سے پہلے والی نماز یعنی فجر کی نماز، اور سورج کے نکلنے کے بعد، سورج کے غروب ہونے سے پہلے والی نماز یعنی عصر کی نماز. فجر اور عصر کی نماز کی پابندی جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے. فجر اور عصر کی نماز کی پابندی جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے.
اور اسی لیے اب سے ہی کوشش کریں اور رمضان میں بالکل 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں. ورنہ رمضان میں روزے ہیں، ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں، رمضان میں روزے ہیں، موبائل میں بھی جا کر www.com دیکھ رہے ہیں، رمضان میں ہیں جھوٹے باتیں کر رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے سن رہے ہیں. یہ رمضان نہیں ہے، یہ رمضان کا مذاق ہے. ٹھیک ہے، ہم آتمکر والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، جماعت والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں. کیا رب کو بھی میں اور آپ دھوکہ دے سکیں گے؟ ہاں، رب کو بھی میں اور آپ دھوکہ دے پائیں گے؟ بابا روزے کا نام صرف بھوکے پیسے کا نام نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الدور والعمل بھی، جو آدمی جھوٹ، بکواس، بے حیائی، ایسی ویسی حرکتوں سے اپنے آپ کو باز نہیں رکھتا. من لم یدع قول الدور والعمل بھی، جو آدمی بے حیائی، جھوٹ، بکواس اور فالتو باتوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا، فلیس للہ حاجہ، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ آدمی کھانے اور پینے کو چھوڑ رہا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. کیا میں اور آپ ایسے بننا چاہتے ہیں؟ ارے بابا رمضان، جنگ بدر رمضان کے اندر بھی صحابہ کرام نے باضابطہ اسلام کی پہلی جنگ رمضان کے اندر. آج ہم کیا جی؟ سب سے پہلے اپنے آپ سے مجاہدہ کریں، کسی اور سے نہیں. اپنے آپ کو پریپئر کریں، اپنے آپ کو اللہ کی عبادتوں میں لگائیں. میرے بھائیوں، موبائل میں رہنا، دوستوں میں رہنا، یا ہمارے پاس کیسے فجر کے بعد بیٹھے رہے، فجر کے بعد جلدی نماز پڑھتے، ابھی سنتیں بھی نہیں پڑھتے، ذکر و اذکار بھی نہیں پڑھتے، نماز سلام پھر گئے فوراً بھاگ جاتے. کیا کرتے؟ جا کے سو جاتے. 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے. رمضان سونے کے لیے آئے. کم سے کم یہ کوشش کریں. رمضان کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی بات، اگر کوئی آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے پھر اسی مصلی پر بیٹھتا ہے حتیٰ تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، پھر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، ایک آدھے گھنٹے کی قربانی، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 2 رکعت نماز کا اتنا بڑا ثواب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجتاً و عمرتاً تامہ تامہ تامہ، مکمل حج اور عمرے کا ثواب اللہ اس کو نصیب کرتے ہیں. مکمل حج عمرے کا ثواب. کیا میری طاقت ہے کہ روزانہ حج کریں؟ کیا میری اور آپ کی طاقت ہے کہ روزانہ عمرے کریں؟ اور اللہ تبارک و تعالی اگر کوئی آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے اسی جگہ پر، ثم قعد، پھر اسی جگہ پر بیٹھتا ہے، ذکر و اذکار، صبح کے شام کے اوراد اور وظائف. میرے بھائیوں، مسجدوں میں علماء رہتے ہیں، حفاظ رہتے ہیں، ذرا دوستی کر کے کم سے کم اپنا ایسا شیڈول بنائے کہ ہم روزانہ، یعنی کم سے کم اس رمضان کے اندر 10 سورتیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل سے والناس تک 10 سورتیں تجوید کے ساتھ انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ ورنہ کتنے قرآن، پوچھئے علماء کرام موجود ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے کم من تال القرآن والقرآن یلعنہ، کتنے قرآن پڑھنے والے ایسے قرآن ان پہ لعنت برسا رہا ہوگا. پڑھتے نا کہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اگر 1 رکعت نماز میں پڑھاؤں یا شیخ ضیاء پڑھائے یا شیخ جمال الدین صاحب پڑھائیں تو آپ رکھیں گے؟ آپ کہیں گے بھائی جن کو ڈھنگ سے قرآن پڑھنے نہیں آتا ایسے امام کے پیچھے روتے روتے قرآن پڑھ رہا ہے، کیسے ہم نماز پڑھیں گے؟ اور میں اور آپ زندگی میں کتنے سالوں سے قرآن ایسا پڑھتے آ رہے ہیں، کبھی مجھے افسوس ہوا آپ کو؟ کبھی ہم نے سوچو قرآن پڑھنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من احب احدکم ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن، تم میں سے جو شخص اپنے رب سے بات کرنا چاہتا ہے وہ قرآن پڑھے. قرآن پڑھنا اللہ سے بات کرنا ہے. میں اور آج جب پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین،
تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے. جانتے ہو اللہ کے نبی نے کہا حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. میں پڑھ رہا ہوں، آپ پڑھ الحمدللہ رب العالمین. اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، اللہ جواب دیتا ہے حمیدنی عبدی. جب میں اور آپ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگیت کو بیان کیا. اسی لیے اطمینان سے جب ہمارا پر تجوید کے ساتھ کوشش کریں قرآن کو 10 صورتیں انشاءاللہ، اگر اس پورے مہینے کے اندر روزانہ 3 صورتیں تجوید کے ساتھ علماء سے دوستی کر کے، حفاظ سے دوستی کر کے، اگر اللہ نے دیا ہے علماء کی قدردانی کر کے، ان کو ہدیے تحفے تحائف دے کر کے صحیح اللہ کے قرآن کو سیکھیے. روزانہ 3 صورتیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے. صرف 10 صورتیں پورے رمضان میں تجوید کے ساتھ سیکھیے. انشاءاللہ زندگی بھر کی نمازیں درست ہو جائے گی اور انشاءاللہ جنت بھی پکی ہو جائے گی. پڑھیں گے انشاءاللہ، اپنے علماء سے دوستی کر کے قرآن تجوید کے ساتھ سیکھیں گے. ہاں أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. ورنہ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ، پوچھو فعلا کے معنی کیا ہے، فعلا کے معنی کیا ہے. صرف انعمت، صراط الذین انعمت، انعمت جس پر تو نے انعام کیا. اکثر لوگ پڑھتے صراط الذین انعمت، انعمت جس راستے پہ اے اللہ تو سو گیا. کتنا فرق ہو گیا، آپ نے عین نہیں پڑھا. صراط الذین انعمت، وہ راستہ جس راستے پہ اے اللہ تو سو گیا. نعوذ باللہ، اللہ سوتا ہے؟ کتنا بڑا گناہ ہو گیا. صراط الذین انعمت، اس راستے پر چلا جس راستے پر چلنے والوں پر تو نے انعام کیا. انعمت، انعمت تو نے انعام کیا. انعمت تو سو گیا. کہاں ہیں بھائی بابا؟ سوچو کتنی غلطیاں ہیں. ہم اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی نمازوں کی دعاؤں کی اصلاح کر لیں. کوشش کرو رمضان کے اندر علماء سے اصلاح کریں. ایک 10 منٹ اگر ہم قرآن کی تلاوت، 10 منٹ صبح اور شام کے اوراد اور وظائف، 10 منٹ کوئی اور دعائیں، آدھا گھنٹہ نکل گیا، 2 رکعت نماز پڑھ لیے اور گھر کو نکل گئے. ماشاءاللہ حاجی صاحب بن کے نکل رہے، عمرے صاحب. یہ اور بات ہے کہ تمہاری کوئی گلپوشی نہیں کر رہا ہے، یہ اور بات ہے کہ تم کو حاجی صاحب کوئی نہیں بول رہا ہے، لیکن رب کی نظر میں آپ حاجی ہیں، رب کی نظر میں آپ عمرہ کرنے والے ہیں. اس بات کی گارنٹی کون دیے ہیں؟ کون دیے ہیں بھائی؟ میں دے رہا ہوں. کون دے رہے ہیں؟ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی. اللہ کے نبی، ماشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. جو آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے، اسی جگہ پر بیٹھتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، حتیٰ تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، تو گویا مکمل حج اور عمرے کا ثواب پا کر نکلتا ہے. انشاءاللہ رمضان کو اس انداز سے گزارے. ہاں تھوڑی دیر آرام کر لیے، گھنٹہ 2 گھنٹے آرام کر لیے، پھر اپنے کام کاج میں لگ گئے، پھر آرام کرے، جو بھی کچھ ہے. لیکن قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کریں. کوشش یہ کریں کہ قرآن مجید سے پڑھنا نہیں، برکت کے لیے. الف لام میم ذالک الکتاب. بہت سارے لوگ بولتے ہیں مول صاحب اللہ کا کرم ہے، میں اس مہینے میں 2 قرآن ختم کرا مول صاحب، 1 قرآن ختم کرا مول صاحب. کتنا سمجھے صاحب آپ؟ ہاں کتنا سمجھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کہتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. لوگ قرآن تو پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن پہ غور فکر نہیں کر رہے. افلا یتدبرون القرآن، کیا ہو گیا لوگوں کو، لوگ قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے. ام علی قلوب اقفالها، کیا لوگوں کے دل لاکف ہو چکے ہیں. ایک مثال دیکھو، NPR کب آیا ہے شیخ جمال صاحب؟ کتنے سال ہوا ہوگا NCR وغیرہ کا؟ کب سنے؟ 4-5 سال ہے نا، 4-5 سال پہلے. اس سے پہلے سنے نہیں سنے نا. آپ اندازہ کرو کہ اسلام دشمن طاقتیں کتنی
کھوج کر رہی ہوں گی، قرآن پر کتنا غور کر رہے ہوں گے. اور آپ کو معلوم ہے NCR NPR کا ذکر 1400 سال پہلے سے، 1400 سال پہلے ہے. کہاں ہے؟ قرآن مجید پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر بھی 13 ہے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا. اس وقت کے کافروں نے پیارے نبی سے پہلے والے انبیاء بنی اسرائیل کے دور، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، قرآن مجید کا نزول تو ہمارے اور آپ کے پیارے آقا پر ہوا ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ ابراہیم آیت نمبر 13 پارہ نمبر بھی 13 سورہ ابراہیم ہے، آیت نمبر 13 ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، او پیارے نبی آپ سے پہلے کے کافروں نے اس وقت کے پیغمبروں سے کہا لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، ہم ضرور بضرور تم کو اپنی زمین سے نکال دیں گے، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا ہماری ملت میں تم گم ہو جاؤ، ہمارے طور طریقے کو قبول کر لو. یہی تو ہے نا NCR NPR کا. ہاں ہمیں 5 سال پہلے نام سنے ہیں، لیکن اللہ 1400 سال پہلے قرآن میں ذکر کر چکا ہے. تو سوچئے اسلام دشمن طاقتیں کتنا ریسرچ کر رہی ہوں گی، اور آج ہم خواب غفلت کا شکار ہیں، ہم کو پتا بھی نہیں ہے، ہم کو معلوم بھی نہیں. اتنا معلوم ہے کہ جلدی کون تم مرنے والا ہے تو سورہ یاسین پڑھ کو بھگا کو چھوڑ دو. اتنا معلوم ہے کہ جنات کو بھگانے کے لیے سورہ بقرہ پڑھو، ہے نا. ہم اپنے مطلب کے لیے، اسی لیے قرآن کہتا ہے نا، ماہر القادری کی نظم سنے نہیں سنے، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں. جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں. ماہر القادری قرآن کی فریاد نظم لکھا نا، اور آج یہی حال ہے. قرآن بس چومنے چاٹنے کے لیے، قرآن جنہ ہے تو جادوں کو بھگانے کے لیے، جلدی کون تو مرنے والا تو یاسین پڑھ کو اس کو گاڑنے کے لیے. آج ہم قرآن اپنے جبکہ اللہ نے کہا لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، جو کچھ ہم نے قرآن اتارا ہے باعث شفا ہے. ایک اور مقام پر اللہ نے کہا جو کچھ ہم نے قرآن اتارا ہے لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ زندوں کو ڈرایا جائے، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور نافرمانوں پر حق کو ثابت کیا جائے. قرآن کا نزول تو اس لیے ہوا تھا، لیکن آج کچھ بھی نہیں. یہی وجہ ہے نا آج ہم 25 سے 30 کروڑ ہو کر کے بھی کیا پوزیشن میں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر. اور یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرفع اللہ بہذا القرآن اقواما، اللہ نے اسی قرآن مجید کی بدولت بہت ساروں کو تخت و تاج کا مالک بنا دیا، اور جنہوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا. اور آج ہماری ذلت کا سبب یہی ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں رمضان آ رہا ہے، قرآن تجوید کے ساتھ 10 سورتیں سیکھے، قرآن کے ترجمے کو بھی روزانہ کم سے کم آدھا گھنٹہ ترجمہ نہیں تو کم سے کم ہمارے علماء کرام الحمدللہ تفاسیر بولتے ہیں، ان تفسیر یا خلاصہ قرآن کی مجلسوں میں ضرور بیٹھے رہیں، پتہ تو چلے کہ کون سے پارے میں. آج حافظ صاحب نے پہلا پارہ پڑھا، پہلے پارے کے اندر کیا کیا نکات ہیں، کیا کیا باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا حکمتیں بیان کی. علماء ماشاءاللہ پوری محنت کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ خلاصہ پیش کرتے ہیں، اور ہم لوگ ہیں کہ لائٹ لے کے نکل جاتے ہیں. یہ قرآن مجید کی بے حرمتی ہے، یہ علماء کی ناقدری نہیں، یہ اللہ کے کلام سے بے حرمتی ہے. سوچو میرے بھائی، اسی لیے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھو، اور اپنی نمازوں کی دعاؤں کی اصلاح کر لینے کی کوشش کرو، اور 5 وقتہ نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرو. اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 5 دعوات مستجابہ، 5 لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی. دعا کیا ہے؟
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ من فتح لہ باب من الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمہ، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے دعا کی توفیق دیا گویا اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے. دعا کی توفیق، اور رمضان کی حالت میں، روزے کی حالت میں، وہ بھی افطار کے وقت، جبکہ 13 گھنٹے ہم اور آپ بھوکے ہیں. میرے اور آپ کے گھر میں لوازمات ہیں، میرے اور آپ کے سامنے دسترخوان سجا ہوا ہے، 13 گھنٹے کے بھوکے ہیں. اب 2-4 منٹ 5-10 منٹ کے اندر روزہ کھولنا ہے. ایسے وقت میں نعمتیں ہیں لیکن نعمتوں کو نہیں چھو رہے اور ہم اللہ کی طرف لو لگائیں. اس وقت کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبول ہوتی ہے. 5 لوگوں کی دعائیں اللہ ضرور، ان میں روزے دار کی دعا افطار کے وقت. ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول فرمایا ثلاث لا یرد، 3 قسم کی دعائیں قبول انہیں رد نہیں کی جاتی، ان میں روزے دار کی دعا. آج ہمارا کیا ہے، اس وقت بھی یا تو شاپنگ میں لگے رہتے ہیں، ہمارے گھر کی خواتین بس افطاری پکانے میں لگے رہتی ہیں. نہیں، بہترین باپ وہ ہے، بہترین ماں وہ ہے، بہترین بھائی، بہترین بہن وہ ہے جو گھر میں بیٹھے رہے اور آدھا گھنٹہ پہلے روزے کی تیاری وغیرہ کر کے دسترخوان اس کے سامنے ہو اور باپ خود دعا کرتے بیٹھے، ماں دعا کرتے بیٹھے، تاکہ معصوم بچے ہماری اداؤں سے اس ماہ سیکھ جائے کہ ہمارے ابا دعا کیسے کرتے ہیں، کیسے روتے ہیں، ہمارے ابا کیسے آج ہم دعا بھی کرتے ہیں، کہاں کی دیکھ رہے ہیں، کیا کیکٹ کھجا رہے ہیں، کیا کیکٹ کر رہے ہیں. ہونا کیا چاہیے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تم رب کو پکارو، عاجزی کے ساتھ پکارو، انکساری کے ساتھ پکارو. اگر میں کہوں جمال الدین صاحب 100 روپیہ دیجئے، دیں گے جمال الدین صاحب؟ بولیں گے یہ تو بہت اکڑو مولوی دکھ رہا ہے نا. اور وہی کہوں شیخ صاحب آپ سے ایک درخواست ہے، 100 روپے کی ضرورت ہے، دیں، ہے نا انداز. وہاں پر جمال الدین صاحب 100 روپیہ دیجئے، نہیں دیں گے. جمال الدین صاحب آپ سے درخواست ہے 100 روپیہ دیجئے نا، تو بولیں گے شاید مول صاحب کو 100 روپے کی ضرورت ہے، دے دیں. نہیں، جب ایک بندے کے سامنے ہمارے اور رب کے سامنے ہم کو عاجزی کے لیے کیوں؟ وہ ہمارا حقیقی داتا ہے، وہ ہمارا حقیقی مشکل کشا ہے. اسی لیے نا اکبر امجد حیدرآبادی نے کہا منت سے سماجت سے ادب سے مانگو، منت سے سماجت سے ادب سے مانگو، بندے ہو گر خدا کے تو خدا سے مانگو. نہیں معلوم آسمان اور زمین کی پیدائش سے، جب میں اور آپ نہیں تھے، میرے اور آپ کے باپ دادا نہیں تھے، آسمان اور زمین کا وجود نہیں تھا، اللہ نے 50,000 سال پہلے تقدیریں لکھ دی. میرے اور آپ کے مقدرات کیا کیا ہیں نہیں معلوم. میں اور آپ اپنے حالات ہیں، میں اپنے حالات زندگی سے واقف، آپ اپنے حالات، گاؤں کے حالات، ملک کے حالات، اسٹیٹ کے حالات، ان سارے حالات کا دکھڑا ہم اللہ کے سامنے اگر سنائیں گے اور روزے کی حالت میں سنائیں گے، اللہ کے نبی نے گارنٹی دی ہے اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا انشاءاللہ. ہماری روزانہ کی افطار سے پہلے ہماری دعائیں ہوگی انشاءاللہ. ہمارے آنکھ سے آنسو نکلیں گے، ہم روزانہ اپنے آنکھ آنسو بہاتے ہوئے جہنم کی آگ کو بجھائیں گے، جنت کا ٹکٹ ہم اپنے نام کر لیں گے انشاءاللہ. کریں گے ہاں انشاءاللہ. اور ہم اپنے گھر کی عورتوں کو بھی بولیں گے کہ بھئی آدھا گھنٹہ پہلے پکانا کھلانا جو کچھ ہے سب بند کر دو، بس آدھے گھنٹے پہلے آپ دسترخوان بچھا کر کے گھر میں اگر افطار کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ، مسجد میں اگر افطار کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ، لیکن آپ اپنے معصوم بچوں کے ساتھ ان کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں، ان کے لیے دعائیں کریں، امت کے لیے دعا کریں، قوم کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ اس وقت کی دعائیں قبول ہوگی. روزے کے حالت میں روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے. اللہ اکبر. آپ سوچو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشی کے وقت ہیں، 2 خوشی، ریئل خوشی. اللہ کے نبی نے کہا وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ فَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ. ایک خوشی کہ اب 13 گھنٹے کے بعد اب جوس پینا ہے، دودھ پینا ہے، کھجور کھانا ہے، نعمتیں کھانا ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے.
بچے سے لے کر بڑا ہر کوئی خوشی ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی نے کہا یہ ریئل خوشی ہے. فرحۃ عند فطرہ، ایک خوشی افطار کے وقت، ایک خوشی عند لقاء ربی، رب سے ملاقات. نماز کا بدلہ اللہ فرشتوں سے دلوائے گا، زکوٰۃ کا بدلہ اللہ فرشتوں سے دلوائے گا، حج کا بدلہ اللہ فرشتوں سے دلوائے گا. لیکن روزہ ایک ایسا ہے جس کے بارے میں اللہ خود کہتا ہے حدیث قدسی، الصوم لی وانا اجزی بی، بندہ روزہ میرے لیے رکھتا تھا اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. میرے بھائیوں، حضرت معاذ بن جبل انتقال کا وقت قریب ہے، رونے لگے معاذ بن جبل. صحابہ نے کہا، خاندان والوں نے کہا، معاذ موت سے ڈر گئے ہو، معاذ موت سے ڈر گئے ہو. حضرت معاذ بن جبل نے کہا، نہیں، موت سے ڈر کر کے نہیں رو رہا ہوں، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں. بدر کا وہ منظر پیش کرتے ہیں، کاش میرا انتقال اس حال میں ہوتا، موت اس حال میں آتی کہ میں روزے سے ہوتا اور عرب کی چلچلاتی ہوئی دھوپ ہوتی، میدان کارزار گرم ہوتا، اللہ کے نبی کا منادی اعلان کرتا، الرحیل الرحیل الرحیل، میں نکل جاتا، یہاں تک کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا. میرا رب مجھ سے پوچھتا، معاذ کیا تمنا لے کے آئے ہو؟ تو میں کہتا، رب گھر سے سحر کر کے نکلا تھا، افطار تیرے یہاں کرنے کی تمنا لے کر آیا. کس کی خواہش ہے؟ حضرت معاذ بن جبل کی. ہمارے ارمان ایسے ہونے چاہیے. اور اب تو ماشاءاللہ موسم بہت اچھا رہا ہے. اب جیسے جیسے اور چند سال چلیں گے، شاید ہم جب تک دنیا میں رہیں گے موسم ٹھنڈا ہی رہے گا، ہے نا؟ اب تو ٹھنڈا ہی، اب تو ماشاءاللہ اتنی گرمی نہیں. اور وہ بھی تو ماشاءاللہ ابھی مسجدوں میں بھی تو ایسیاں لگے ہوئے ہیں. ہمارے بچپن میں کہاں ایسیاں ہوتے تھے؟ جب میں تراویح پڑھانے کے لیے رائچور میں سب سے پہلے 84 میں آیا، یقین مانو دن میں 10 دفعے توال پانی میں بھگوتا تھا اور اوڑھ کر سوتا تھا. اور آج ایسا نہیں ہے، آج آپ کی مسجدوں میں بھی ایسیاں لگے ہوئے ہیں. بس عمل اے سی والا ہونا چاہیے، عمل نان اے سی والا ہو گیا. ہمارے اخلاق نان اے سی والے ہو گئے، ہمارے کردار نان اے سی والے ہو گئے. لہٰذا میرے بھائیوں، ہم اپنے آپ کو رمضان روزہ سے، بھوکے پیسے کا نام، جھوٹ سے، غیبت سے، چاری چغلی سے، حرام کی نگاہ، نہ حرام کھائیں گے. اور افطار کے وقت عمومی طور پر ایسے ویسے سیاست دانوں کی بھی دعوتیں آتے ہیں. نہیں بابا، جب 13 گھنٹہ ہم بھوکے رہ سکتے ہیں، کیوں ہم ایسی ویسی دعوتوں کے ذریعے؟ اسلاف کی عورتیں، صحابہ کی عورتیں، تابعین کی عورتیں، جب وہ تجارت کے لیے نکلتے تھے نا، تو ان کی عورتیں تھی، بولتی تھی، اتق اللہ فینا، اتق اللہ فینا، کمانے جا رہے ہو، ذرا اللہ سے ڈر کر کے کما کے لانا، ایسی ویسی چیز کما کے نہ لانا جس میں حلال اور حرام کی تمیز. حلال لانا، حرام نہیں. اگر نہ بھی لائیں، پیٹ کی آگ کو برداشت کریں گے، ہم جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کریں گے. لہٰذا ہمارا جذبہ بھی ایسے ہونا چاہیے، ہم ایسی ویسی دعوتوں میں نہیں جائیں گے. میرے بھائیوں، افطار بہت سا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلائیں. کوئی آدمی اپنے بھائی کو افطار کراتا ہے، دودھ، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کسی بات دودھ نہ ہو، پانی ہی سے، کھجور سے ہی، کھجور کے ذریعے، پانی کے ذریعے، دودھ کے ذریعے اپنے بھائی کا افطار کراتا ہے، اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے. اس کو روزہ رکھنے والے کا جتنا ثواب ہے اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے. اس بات کی ترغیب آئی ہے. تو لہٰذا ہمیں اور آپ کو، لیکن اکثر افطار کی دعوتیں کرتے ہیں، کھلاتے ہیں، اور بیچارے بعض مسجدوں میں بھیجتے ہیں. اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ کھا کو کانا کرنے والے زیادہ ہو گئے. آج دیکھو، آج اچھے اچھے دعوتیں کھا کے بھی دعا دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من لم یشکر الناس ولم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا، اس سے توقع رکھو کہ یہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنے گا. صحابہ کرام کو اگر کوئی گلاس پانی بھی پلاتا تھا نا، تو کہتے سقاک اللہ سقین فی الجنہ، میرے بھائی آپ نے پانی پلائے، اللہ جنت کی نہر سے آپ کو پلائے. دعائیں دیتے تھے. حضرت معاذ بن جبل کی دعوت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حضرت معاذ بن جبل نے کی.
اللہ کے رسول صاحب ان کیا کھا کر کہا اللہم آتی من اطعمنی واسقی من سقانی، اللہ تو اس کو کھلا جس نے مجھے کھلایا ہے، اللہ تو اس کو پلا جس نے مجھے پلایا ہے، بارک اللہ، اے کھلانے والے اللہ تیری رزق میں برکت دے، ورزقہم، بطور رزق اللہ عطا کرے، ورحمہم، اس عمل کی وجہ سے اللہ تجھ پر تیرے پریوار پہ اللہ رحم کرے۔ اللہ اکبر۔ پہلے ہمارے بڈیاں، ہمارے بچپن میں دادی نانی جو بھی بڈھیا ہوتے ہیں، کیا اللہ اچھا رکھے وا، تمہارے پیٹ کو ٹھنڈا رکھے وا، تمہارے بال بچوں کا سلام بولتے تھے نہیں بولتے تھے؟ ہاں، موٹے انداز میں اللہ اچھا رکھے وا، تمہارے پیٹ کو ٹھنڈا رکھے، تمہارے بال بچوں کو اللہ اچھا رکھے وا، ہاں، تمہارے گھر میں برکت دے وا، تمہیں کھلائے نہ وا، ایسا۔ اب اچھے سے اچھے آئٹم کھانا کرنے والے کھائیں گے جمال مولانا کے یہاں، گائیں گے ضیاء مولانا کے پاس، ارے مولانا ضیاء مولانا کی دعوت بہت اچھی تھی بولے۔ آج ہمارا، کیونکہ اللہ تعالیٰ، یہ صرف یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے میرے بھائی، رونے والی بات ہے معاشرے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں کہتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، اجی اللہ عذاب دے کو کیا جی کرے گا تمہاری تکلیف سے، تمہارے پریشانی سے اللہ کو کیا جی فائدہ ہونے والا ہے، ان شکرتم، اگر تم شکر گزار بندے ہوتے۔ ناشکرے بن گئے، آج کتنی کتنی نعمتیں کھا رہے ہیں، کیسے کیسے نعمتیں کھا رہے ہیں آج، ہاں، اللہ کیسے کیسے نعمتیں کھلا رہا ہے۔ پہلے مسجدیں کچی تھی، نمازی پکے تھے، پہلے مسجدیں کچی تھی اور نمازی پکے تھے، اور آج مسجدیں پکی ہیں، اے سی والے ہو گئے اور نمازی کچے۔ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے کہا تھا کثرت الصفوف مع قلوب متباغضہ، دیکھیں گے مسجدیں بظاہر بھری کی بھری نظر آئے گی، لیکن مع قلوب متباغضہ، ان کے دلوں کے اندر بغض، اناد، حسد بھرا ہوا ہوگا۔ عوام تو عوام، مولویوں کو بھی نہیں چھوڑتے لوگ۔ آج ہے نا ہمارا حال، استغفر اللہ۔ سوچو، یتطول المنائر، لمبے لمبے مینار ہوں گے، تزخرف المساجد کما تزخرف الکنائس، جیسے گرجا گھروں کو سنوارا جاتا ہے مسجدیں سنواری جائے گی، وَهِيَ خَافِيَةٌ عَنِ الْعُبَّادِ، وہ عابدوں سے، نمازیوں سے، دینداروں سے خالی ہوگی۔ اور آج ہماری مسجدوں کا حال ایسی ہو گیا بابا، ہے یا نہیں؟ میں غلط بول رہا ہوں؟ سوچو میرے بھائی، ہم میں سے ہر فرد کوشش کرے۔ تو لہٰذا جو بھی ہم کو افطار پہلے تو افطار کرانے کا ثواب ہے، روزے دار کو جتنا ملتا ہے اتنا افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے، لیکن جو افطار کرا رہا ہے ہم کو دعا دینا چاہیے۔ کچھ نہیں تو بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کی روزی روٹی میں برکت، دعا نہیں تو سیکھ لینا، یہ سب سے اچھا ہے۔ کیونکہ زندگی میں کئی مواقع، صرف رمضان میں نہیں کھلاتے، عقیقے کے موقع پر کھلاتے، کوئی اور تقریبات کے موقع پر کھلاتے ہیں، جو حلال جائز دعوتیں ہیں اس میں دعائیں دیں گے۔ اگر آج دعائیں نہیں دیں گے تو کب دیں گے؟ اگر ہم ایک دوسرے کو دعائیں نہیں دیں گے تو پھر ہم کو کون دعائیں دے گا؟ لہٰذا ہمارا، اور کبھی بھی اپنے تراویح کی نماز مس نہیں ہونے۔ وہ لوگ اکثر کیا ہوتا ہے، شوق پٹ اپ کی دنیا، رمضان میں شروع میں ماشاءاللہ 10 دن نمازی بھرے بھرے نظر آتے، پھر 10 دن ایسے غائب ہو جاتے ہیں جیسے کہ بیچارے ہے ہی نہیں، گدھے کے اس سے سنگ جیسے غائب ہے نا۔ یہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس سے کہتے ہیں اے انس فلاں آدمی کی طرح مت ہو جانا۔ کون آدمی؟ جو کبھی تہجد پڑھتا ہے اور کبھی نہیں پڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے انس اس کی طرح مت ہو جانا، بلکہ اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو بندہ نماز پڑھتا ہے، وہ مداومت کرتا ہے، ہمیشگی 30 دن 29 دن کنٹینیو ہم تراویح پڑھنا چاہیے، اور یہی نماز تراویح ہوگی جو قیامت کے دن۔ اور یاد رکھنا اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو عشاء کی نماز پڑھتا ہے، تراویح کی نماز شریک ہوتا ہے اور امام کے پیچھے پڑھتا ہے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ پوری رات اس کو نماز کا ثواب دیتے ہیں۔ اکثر لوگ بولتے نہیں مول صاحب رات میں اٹھ کو پھر تہجد پڑھیں گے۔ ارے بابا، شعبان کی شوال کی پہلی تاریخ سے شعبان کی آخری تاریخ تک جو تہجد ہے وہی رمضان کی پہلی تاریخ سے تراویح ہے۔ الگ ہے کیا مول صاحب؟ الگ ہے؟ نہیں ہے، کوئی اسپیشل تہجد نہیں ہے، ہم نے بنا لیا ہے۔ بابا وہی تہجد ہے، وہی تراویح ہے جو رمضان کے مہینے میں پڑھی جاتی ہے۔
اچھا افطار کرتے وقت بھی ایک لمبی چوڑی دعا، اللہم لکا سمتو بکا منتو والیکا توکلتو والا رزقکا. میں بھی بچپن میں پڑھتا، ہمارے مول صاحب بھی پڑھے تھے، لیکن یہ حدیث میں ایسا کوئی دعا نہیں ہے کہ شاید نہیں ہے. اللہم لکا سمتو بکا آپ حدیث میں تحقیق کیجئے، یہ مت سوچئے بھئی اہل حدیث والوں کے یہاں تو کون سی دعا ہے کون سی. بابا یہاں اہل حدیث اور غیر اہل حدیث کی بات نہیں، یہ حدیث مصطفیٰ ہے یا نہیں ہے، تحقیق کیجئے نا. آپ خود پڑھیے، اسلام کی کوئی دعا نہیں ہے لیکن اشتہار میں آ رہی ہے بابا، اللہم لکا سمتو بکا منتو والیکا توکلتو والا رزقکا افطرتو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ کہہ کر کے کھاتے تھے، بسم اللہ کہہ کر. اچھا بسم اللہ کہہ کر کھا لیے، 2-4 کھجور کھا لیے، کچھ فروٹ کھا لیے، کچھ کھا لیے، پانی پی لیے، جوس پی لیے، کچھ کھا پی لینے کے بعد اللہ کے نبی دعا پڑھتے تھے. آج وہ دعا یادش نہیں، کتنے لوگوں کو یاد ہے بولو؟ ماشاءاللہ 1 2 ایسے ہیں ماشاءاللہ. یعنی کچھ لوگ وہ دعا کیا ہے؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. پیاس بجھ گئی، رگوں میں جان آ گئی، اللہ نے چاہا تو اجر بھی ملے گا. یہ اوریجنل دعا ہے، اللہ کے نبی پڑھتے تھے. بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کرنا، کھا پی لینے کے بعد یہ دعا پڑھنا، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. پڑھیں گے انشاءاللہ. ہاں یہ تراویح کا اہتمام. اور آخری طاق راتوں میں دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں شد میدرہ وایقظ اہلہ. آخری 10 دن آتے اللہ کے نبی کمر کس لیتے اور اپنے گھر والوں کو الرٹ کرتے، بیدار کرتے. آج ہمارے آخری تاخراتیں بھی بڑی عجیب، کہیں چائے میں گزر رہے ہیں، دوستوں میں گزر رہے ہیں، گھومنے پھرنے میں گزر رہے ہیں. یہ بڑی راتوں کی ناقدری ہے. بڑی راتیں ٹھیک ہے بھئی، تھوڑا بہت سو لیے، 1 گھنٹہ سو لیے، پھر آئے نماز پڑھے، زیادہ سے زیادہ نوافل، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت، اور زیادہ سے زیادہ وہ دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو سکھا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. تو ذکر میں، دعاؤں میں، نمازوں میں تاخراتوں کو گزارنا. چائے پی رہے ٹھیک ہے، بیان سن رہے ٹھیک ہے، لیکن پورا حصہ بیان کو دینا. ادھر بیانات ہو رہے ہیں، وہاں جا کر کے بیڑیاں مار لے کو بیٹھے، گپے ہاک لے کو بیٹھے. نہیں بابا، یہ نہ، یہ ایک بڑی قدر کی ناقدری ہے. یاد رکھو جب ہم اللہ کے فرامین کی ناقدری کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں کیسی عزت دیں گے، لوگ ہماری کیسی عزت کریں گے. وہ صحابہ کرام کی عزت دشمنان اسلام بھی کرتے تھے. لہٰذا بڑی راتیں، ایک رات اس میں 80 پر 4 سال کی عبادت. کیا معلوم جی 80 پر 4 سال، اب میری 55 ایئرس ہے، 55 ایئرس کا ہوں، کتنے سال اور جیوں گا جی نہیں معلوم. کل میں گلبرگہ پہنچتا کہ جنازہ ہے، وہ ٹھہری ایمبولینس بھیجتے تھے کہ نہیں معلوم. کوئی گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں. لہٰذا ان راتوں کو 10 راتیں بھی پورے جاگنے کی کوشش کرنا چاہیے. 10 راتیں پورا. کیوں؟ اللہ کے نبی 10 راتیں جاگتے تھے. نہیں تو کم سے کم 21 23 25 ان راتوں کو جاگیے، اللہ کے نبی کا حکم ہے. اور عبادتوں میں اپنے آپ کو، کھیل کود میں، روڈوں پہ گھومنا پھرنا اور ایسے نہیں، لہو و لعب میں ہرگز نہیں. اور کثرت سے وہ دعا چلتے پھرتے، اللہم انک عفو تحب العفو. بہت افسوس ہوتا ہے جی، شیطان کب آزاد ہوتا ہے؟ قید ہوتا ہے نا شیطان. کب قید ہوتا ہے مل صاحب؟ رمضان کی 1 تاریخ سے. آزاد کب ہوتا ہے؟ 29 کو، 30 کو، ہے نا، 29 یا 30 کو. لیکن اس سے پہلے مسلمان آزاد ہوتا ہے، 27 کو آزاد ہو جاتا ہے. تم دیکھو، ہاں مسلمان، آج کا مسلمان 27 کو آزاد ہوتا ہے. بقول شاعر، ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پہ، ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پہ، خود کرے فعل بد لعنت بھیجے شیطان پہ. خود شیطان کا سب ایجنٹ بنا ہوا ہے. آج نہیں
پتہ نہیں میں آپ کے یہاں کا گلبرگہ کے اندر پوری رات بھر، ارے آپ دیکھیں گے تو غیر مسلم لوگ تک آتے. حیدرآباد کا وہی حال، ممبئی کا وہی حال، پونا کا وہی حال. آپ کے یہاں کا کیا ماحول ہے نہیں معلوم. رات بھر شاپنگ، رات بھر حدیث کی دکانیں، رات بھر کھانے پینے کے. ہاں ارے بابا اسلام اس لیے ہے. ہاں وہ اللہ نے قرآن مجید میں کبھی کفار مکہ کے بارے میں کہا یاکلون ویتمتعون کما تاکل الانعام، کہ یہ کھاتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں. کبھی مکہ کے کافروں کے بارے میں کہا آج مسلمان کھاؤ کھالو بتی بجھو. آج ہمارا حال یہ. برا مت مانو، صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ ہاں میرے بھائی، جو شاپنگ ہے، کپڑے ہے، لتے، جو بھی کچھ خریدنا ہے، جو بھی کچھ کرنا ہے، رمضان ابھی ایک ہفتہ باقی ہے نا. اللہ نے اگر طاقت دیا ہے اس سے پہلے خرید لو بھائی، اس سے پہلے شاپنگ کر لو بھائی. لیکن رمضان کو جب ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین 2 مہینے پہلے شعبان کی پہلی تاریخ سے ان کے کاروبار کلوز ہوتے تھے. کوشش کیا ہونا چاہیے ہم کاروبار کو کم سے کم کریں گے، شاپنگ کم سے کم کریں گے، اور زیادہ سے زیادہ رب کو راضی کریں گے، زیادہ سے زیادہ آنسو بہا کر اللہ کو خوش کریں گے انشاءاللہ. یہی پیغام یہ رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے یہ رب کا مہمان ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر دن جہنم سے آزاد کرتے ہیں. وَلِلَّهِ اُتْقَاءٌ مِّنَ النَّارِ، اللہ سے دعا کرنا چاہیے افطار میں بیٹھ کر کے اللہ ہم کو جہنم سے آزاد کر. کیونکہ گرمی کو برداشت نہیں کرے، سردی زیادہ ہوئی تو برداشت نہیں اللہ جہنم کو، کیونکہ جہنم میں سردی کا عذاب بھی ہے، گرمی کا عذاب بھی ہے. ہم رو رو کر کے اللہ سے دعا کرنا چاہیے اپنے لیے، بچوں کے مستقبل کے لیے، ہماری نوجوان لڑکیوں کے مستقبل کے لیے، ہمارے بچوں کے مستقبل، قوم کی جان مال کی حفاظت کے لیے، ملک کی حفاظت کے لیے، اور ہمارے اسٹیٹ کی حفاظت کے لیے دعائیں کرنا چاہیے. سوائے ہمارا رب کے اور کون ہے بولو؟ کوئی نہیں ہے. اور رب دینے پر آئے دنیا کی کوئی طاقت. آج دنیا کی ساری طاقتیں ہم نے حقوق چھیننے کی کوشش کریں، اور رب اگر دینا چاہے. ہاں ابراہیم کو آگ میں اللہ نے حفاظت کی، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں جینے کا اللہ تعالیٰ نے ہے نا حوصلہ دیا. مچھلی کے پیٹ میں کوئی جی سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش، فرعون موسیٰ علیہ السلام کا انکل تھا نا، وہ فرعون موسیٰ کا انکل تھا نا. ارے بولو شاید آپ تھک گئے، مجھ سے پہلے تھک گئے بابا. یقین مانو 10 گھنٹے سفر کر کے آیا ہوں میں، 1 بجے یا 2 بجے کچھ کھایا ہوں اور شوگر کا مریض ہوں. اس کے بعد ہمارے حافظ صاحب نے کچھ لا کے کھلا دیا. لیکن اس کے باوجود آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں اور آپ لوگ تھک گئے مجھ سے پہلے. ہاں لہٰذا میرے بھائیوں سوچو، اور اس لیے اس ماہ کی قدر کریں، اور جو کچھ ہم نے باتیں بتائے ہیں، تہجد کا اہتمام جیسے کرتے تھے کریں، اور یہ تراویح کا اہتمام کریں، اور فجر کی نمازی سے اور اشراق کے، اور پھر دیگر اوراد روزائی، قرآن مجید کم سے کم 10 سورۃ تجوید کے ساتھ سیکھیں کریں گے انشاءاللہ. ہاں اور نمازوں کی دعاؤں کی اصلاح کی کوشش کریں کہ نماز، کیونکہ بہت سارے مدارس کے بچے آتے ہیں عمر آباد سے، رئی دروگ سے، ادھر ادھر کے بچے آپ کے گاؤں کے. بھائی ذرا بیٹھ کر، کیا بھی شرم کی بات نہیں ہے ہمیں سیکھنے میں. دیکھو مول صاحب میں پڑھتا ہوں سورہ صحیح ہے کیا نہیں، مول صاحب میں نماز کا طریقہ یہ دعا پڑھتا ہوں، مول صاحب یہ دعا صحیح ہے کہ نہیں. ذرا دوستی کر کو سیکھو، اور ان لوگوں کی بھی ہمت افزائی کرو. رمضان کا مہینہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان اجود الناس، رمضان کے اندر اللہ کے نبی بہت زیادہ سخی ہوتے تھے. ہم کو بھی سخاوت کرنا چاہیے، ہم کو بھی دریا دلی کا ثبوت دینا چاہیے. اگر ہم دل تھوڑا چھوٹا کریں گے اللہ کی رحمت ہم سے تنگ ہوگی، اگر ہم دل بڑا کریں گے اللہ کی رحمت ہم پر وسیع ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے کہنے سے زیادہ، آپ کو سننے سے زیادہ، اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رمضان آنے سے پہلے اللہ ہمارے گھروں کو نعمتوں سے، راحتوں سے اللہ مالا مال فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے ہم کو صحت مند بنائے، جسمانی اعتبار سے صحت مند اللہ تعالیٰ بنائے. ہم میں سے ہر بڑے کو، ہر نوجوان کو، ہر بزرگ کو رمضان کی سعادت نصیب فرمائے، رحمت نصیب فرمائے، برکت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے کاروباروں کو ترقی عطا فرمائے، ہماری روزی روٹی کے ذرائعوں کا اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دے. اللہ تعالیٰ رمضان سے پہلے ہمیں اتنا طاقتور بنائے کہ رمضان میں ہم زکوٰۃ دینے والے ہو جائے، رمضان میں صدقہ خیرات کرنے والے ہو جائے، رمضان میں ہم علماء کی قدر کرنے والے ہو جائے، حفاظ کی قدر کرنے والے ہو جائے، جو لوگ مدارس کے لیے آتے ہیں ان کے لیے تعاون کرنے والے ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم
ہم کو اتنا نواز دے، اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفا دے، اللہ تعالیٰ صحت دے، عافیت دے، امن دے، سکون دے، اللہ کینسر سے بچائے، ہارٹ اٹیک سے بچائے، کڈنی فیلنگ سے بچائے، ہائی بی پی، لو بی پی، ہائی شوگر، لو شوگر، ڈینگو، ٹائفائڈ، ملیریا، H1N1 جیسے امراض سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، ہمارے مساجد اور مدارس کی حفاظت فرمائے، ہمارے تہذیب اور تمدن کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور ایک بنائے، دلوں میں محبت، صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے، جیسے قرون اولیٰ کے مسلمان حضرات صحابہ کرام عبادتیں کرتے، اللہ وہی ذوق اور شوق ہمیں عطا فرمائے، قرآن مجید سے وہی محبت اور وہی لگاؤ اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جتنے حاضرین بیٹھے ہیں، حاضرات بیٹھے ہیں، اللہ تعالی ہر ایک کے جائز مرادوں کو پورا فرمائے، جو بھی نیک ارادے اللہ پورا فرمائے، جو بھی ہمیں بیمار ہیں اللہ شفا دے، ہاسپٹل کی زندگی سے بچائے، ہاسپٹل کے اخراجات سے بچائے، ہم سب کو نیک بنائے، ایک بنائے، دلوں میں محبت، صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے۔ سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس اللہ نے مجھے یہاں تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائی، خطاب کا موقع دیا۔ بعدہ میں ہمارے شیخ ضیاء الرحمن صاحب کا اور ان کی انتظامیہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے، اتنے علماؤں کا گڑھ ہے لیکن پھر بھی ہم جیسے ایک چھوٹے سے عالم، جیسے ضیاء صاحب نے کہا بہت بڑے عالم، ہم بہت بڑے عالم نہیں ہیں، چھوٹے سے عالم دین ہیں جو انہوں نے ہم کو طلب کیا۔ اللہ تعالیٰ شیخ ضیاء اور ان کی انتظامیہ کو اور یہاں کی جماعت کے احباب کو، ذمہ داروں کو اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، دارین کی سعادتوں، رحمتوں، نعمتوں، راحتوں سے اللہ مالا مال فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔